الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر سید محمد نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب جناب چودھری صاحب، حضرات علماء کرام، بزرگ اور بھائیوں، آپ کے سامنے جو مختصر سا ایک جملہ کلام مجید کا تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو اجاگر فرمایا اور نام اقدس ذکر کر کے آپ کی رسالت کا اعلان فرمایا. یہ جملہ جس طرح قرآن مجید کی جز ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کی جز ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے. کوئی لاکھوں سال لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کے بعد اور یہ جاننے کے باوجود کہ آپ مبعوث ہو چکے ہیں، وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا، نہیں مانتا، تو وہ مومن موحد نہیں ہو سکتا اور اس کی نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ یہ صرف قرآن کی جز نہیں بلکہ ایمان کی جز اور ایمان کی جان ہے. اور اقرار توحید بھی اسی پر موقوف ہے. ما قدر اللہ کا قدرے ہی اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. جنہوں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انہوں نے میری بے قدری کی ہے، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، میری قدر نہیں کی ہے. تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کا اقرار یہ جان ایمان ہے اور روح ایمان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہنا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ عنوان ہے پورے ارکان ایمان کا اور ارکان اسلام کا. کوئی قیامت کا انکار کر دے اس کا لا الہ الا اللہ کہنا نہ کہنا برابر ہے. اسی طرح کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو اس کا بھی لا الہ الا اللہ کہنا نہ کہنا برابر ہے. کوئی ملائکہ کا انکار کر دے، رسول کرام کا انکار کرے، کتب کا انکار کرے، تو لہذا یہ ایک عنوان ہے پورے ایمان کے ارکان کا، اسلام کے ارکان کا. تو اس سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی ہے، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کی یا اور کسی پیغمبر کے اقرار نبوت کی ضرورت نہیں ہے یا قیامت کے انکار کی گنجائش ہے.
کتابوں کے فرشتوں کے انکار کی گنجائش ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ جہاں بھی حدیث پاک میں یہ لفظ وارد ہے من قال لا الہ الا اللہ، تو تمام شارحین صراحت کرتے ہیں بے لوازم میں ہی کہ جس نے لا الہ الا اللہ اس کے لوازم اور تقاضوں سمیت کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا اسی کا قابل قبول ہے جو محمد رسول اللہ بھی کہے اور مانے، جو نہ کہے نہ مانے آپ کی بعثت کے باوجود اس کا لا الہ الا اللہ کہنا نہ کہنا برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محمد کے اسم پاک سے یاد فرمایا، اور دوسری جگہ آپ کا اعلان احمد کے نام نامی کے ساتھ کروایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، ذرا حال ہے کہ میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد ہی آنے والے ہیں جن کا نام نامی احمد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے نام پاک ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے ناموں میں سے بھی نام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا کیے ہیں۔ یہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ناموں میں سے چند نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، بلکہ علماء کرام کی تشریح کے مطابق جتنے نام اللہ رب العزت کے ہیں اتنے ہی نام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور ناموں کی کثرت یہ نام والے کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ یہاں خالی کھوکھلے نام نہیں اطلاق کیے جاتے جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے آنکھوں کی اندھی اور نام نور بھری۔ اس طرح کے نام نہ اللہ کے ہیں نہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ خالی لفظ بول دیا جائے اس کے نیچے کوئی معنی نہ ہو۔ یہاں جو بھی لفظ بولا جاتا ہے، جو بھی اسم اطلاق کیا جاتا ہے تو وہ با معنی ہوتا ہے، پہلے اس کا معنی آپ کی ذات پاک میں موجود ہوتا ہے، پھر وہ نام آپ کی ذات پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محمد نام عطا فرمایا، اور اس وقت عطا فرمایا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام جب دانا کھا کے زمین پہ آئے اور سینکڑوں سال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی تلافی کے لیے عرض کرتے رہے، اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان نہ فرمایا تو بالآخر عرض کیا اللہم اغفر لی بحق محمد وآلہ، اے اللہ مجھے محمد کریم علیہ السلام کے صدقے بخش دے اور ان کی آل کے صدقے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اب بخشش تو تمہاری ہو گئی، مگر یہ تو بتلاؤ یہ طریقہ تمہیں کس نے سکھلایا، یہ ڈھنگ مغفرت حاصل کرنے کا تمہیں کس نے بتلایا؟ تو عرض کیا ہے خدا بزرگ و برتر، جس وقت تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر روح پھونکی، میرے اندر حیات آئی، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے عرش کی بلندی کی طرف جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو تیرے عرش کے پائے پر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا نظر آیا، ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا۔ تو اس وقت سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق سے کوئی پیاری ذات ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے نام نامی کو اللہ نے اپنے نام نامی کے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور جن کی رسالت کے اعلان کو اپنی الوہیت کے اعلان کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ صدقت یا آدم لولا محمد لما خلقتک، اے آدم تو نے ٹھیک کہا، ٹھیک سمجھا، اگر محمد کریم علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔
اس ضمن میں آپ کے سامنے انجیل برنواس کی آیات بھی پیش کرتا چلوں۔ وہاں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب روح پھونکے جانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آسمانوں کی بلندیوں کی طرف دیکھا تو نوری قلم کے ساتھ وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کیا کہ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے حیات بخشی، ساتھ ہی میں تیری یہ منت کر کے پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ، جس کے اعلان رسالت کو اپنے اعلان الوہیت کے ساتھ تو نے ملا دیا ہے، یہ محمد رسول اللہ کون؟ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ تیرا ہی بیٹا ہے، جس وقت کے بہت عرصہ بعد دنیا پر ظاہر ہوگا، اور میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا، اور میں نے ان کی روح کو کائنات کی ہر چیز سے 60,000 سال پہلے پیدا کر کے آسمانی روشنی میں رکھا۔ یہ اللہ رب العزت نے جواب عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے خدائے بزرگ و برتر، جس طرح تو یہ پیارے نورانی نقش وہاں لکھ سکتا ہے، تجھے یہ بھی قدرت ہے کہ تو میرے انگوٹھوں کے ناخنوں پر یہ پیارے نقش اتار دے، یہاں بھی وہ نورانی نقش تحریر ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کا نقش آدم علیہ السلام کے دائیں انگوٹھے کے ناخن پر اور محمد رسول اللہ کا نقش ہاتھ کے بائیں انگوٹھے کے ناخن پر اتار دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تب پہلے انسان نے شفقت پدری کے ساتھ اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما، آنکھوں سے ملا اور کہا اے بیٹے، مبارک ہے وہ وقت جبکہ تو دنیا پر ظاہر ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے وہ پیارے نقش اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں پر اتروائے، اللہ سے التجا کی، اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، وہ نقش پیارے اتارے، اب انہوں نے چوما اور آنکھوں سے ملا، اور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کی گھڑی کو گویا سعادتوں بھری گھڑی قرار دیتے ہوئے کیا کہا؟ اے بیٹے، مبارک ہے وہ وقت جبکہ تو دنیا پر ظاہر ہوگا۔ یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے، اتنی ہی انگوٹھے چومنے کی تاریخ پرانی ہے۔ یہ بدعت کے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ لا علمی، نادانی اور جہالت پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم، اور جب ہی وہ وجود میں آ رہے ہیں تو وہ اس نام نامی کو چومتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کے بوسے لے رہے ہیں اور آنکھوں سے مل رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کی ساتھ کو انتہائی بابرکت قرار دے رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ انگوٹھے چومنا یہ پہلے انسان، پہلے نبی اور ابو البشر خلیفۃ اللہ وسجود ملائکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کسی کا باپ اگر چور ڈاکو ہو، زانی قاتل ہو، شرابی کبابی ہو، تو اسے اس باپ کی سیرت نہیں اپنانی چاہیے، اس کی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جن کے باپ آدم علیہ السلام جیسے خلیفۃ اللہ، نبی اللہ اور مسجود ملائکہ ہو، تو پھر صحیح اولاد کو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی پر یہ انگوٹھے چومنے چاہیے، آنکھوں سے ملنے چاہیے۔ اس میں بدعت کے فتوے لگانا یہ بڑا غلط کام ہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ انہوں نے تو نقش دیکھے تھے، چوم لیا، تمہیں کیا نظر آتا ہے، تم کیوں چومتے ہو؟ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ انبیاء کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کی علت کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ نے انگوٹھے چومے، آنکھوں سے ملے، ہمارے لیے یہ سنت ہے۔ اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔
اگر اسباب و علل کو دیکھنا ہے تو پھر صفا مروہ کے درمیان تم کیوں دوڑتے ہو؟ حضرت ہاجرہ کا تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیاسا ہے، وہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کوئی آدمی نظر آئے، کہیں پانی نظر آئے، کبھی مروہ پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کوئی آدمی نظر آئے، کوئی پانی کے آثار نظر آئے. تو تمہارا تو کوئی بیٹا پیاسا نہیں، تم خود پیاسے نہیں، تم کیوں دوڑتے بھاگتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، انہیں شیطان نظر آیا، انہیں شیطان ورغلا رہا تھا، اپنے بیٹے کی قربانی سے روک رہا تھا. تو تم کیوں کنکریاں مارتے ہو؟ تمہیں شیطان نظر آتا ہے؟ یہ جو وہاں ستون کھڑے ہیں یہ سچ مچ شیطان ہے؟ یہ سعودی عرب والے شیطان تیار کرتے رہتے ہیں؟ وہ تو سیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، کنکریٹ کے بنے ہوئے ستون ہیں. ان کو مارنا اس نیت سے کہ انہیں تکلیف پہنچے گی، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے شیطان کو دیکھ کر اسے کنکریاں مارنے کے لیے. اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس یاد کو زندہ کرنے کی خاطر یہ حکم دے دیا. تو پتہ چلا پیاروں کی ادائیں دیکھی جاتی ہیں، ان کی سنتیں دیکھی جاتی ہیں، ان کی علتیں اور ان کے اسباب نہیں دیکھے جاتے. اب حضرات حج کے لیے جاؤ، عمرہ کے لیے جاؤ، پہلے طواف میں 3 چکر آپ کو دوڑنا پڑتا ہے کعبے کے گرد. حالانکہ اس مسجد میں جس کا محراب صرف کعبے کی طرف ہے، آپ وضو کر چکے، امام رکوع میں چلا گیا، آپ 4-5 قدم دوڑ کے اگر پہنچو تو رکوع میں مل سکتے ہو، وہ رکعت تمہیں حاصل ہو سکتی ہے، تمہاری وہ رکعت جو ہے اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا. لیکن شریعت تمہیں دوڑنے کی اجازت نہیں دیتی. علیکم السکینۃ والوقار، تم اپنے انسانی وقار کو ملحوظ رکھو، مسجد کے ادب احترام کو ملحوظ رکھو، آرام سے چلو. وما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، جو پا لیا اسے پڑھ لو، جو رہ گیا اسے ادا کر لینا، بعد میں ادا کر لینا. تو جس مکان کا صرف محراب کعبے کی طرف ہے، شریعت تمہیں اس کے اندر دوڑنے کی اجازت نہیں دیتی. لیکن جب اس کعبے کے پاس پہنچو تو 3 چکر دوڑ کے آؤ. کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام دوڑے، صحابہ کرام علیہم رضوان دوڑے، لہذا تم بھی دوڑو. وہ تو دوڑے کی وجہ تھی. مکے کے کافروں نے کہا یہ مدینے سے عمرہ کرنے آئے ہیں، مدینے کے تپ نے انہیں کمزور کر دیا ہے، نحیف نزار ہیں، ضعیف و ناتواں ہیں، معذور ہیں، یہ طواف کر ہی نہیں سکیں گے، پاؤں کو سیٹ کے چلیں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے صحابہ تمہاری قوت اور طاقت کے خلاف کفار قریش بدگمانیاں ظاہر کر رہے ہیں، شکوک و شبہات کا اور وساوس کا اظہار کر رہے ہیں، لہذا تم دوڑ کے کعبے کے گرد طواف کرو. لیوری المشرکین قوتہ، تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مشرکین پر اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کریں. نہ وہ ابو جہل کی پارٹی وہاں، نہ کوئی تان تشنی کرنے والا وہاں، نہ کسی کو وہاں طاقت دکھلانے کی ضرورت ہے. تو اب کیوں وہاں دوڑا جاتا ہے؟ دوڑ کے یہ طواف کے چکر 3 کاٹے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو محبوب پاک کی اور محبوب پاک کے محبوب یاروں کی یہ ادا پسند آئی تو اللہ رب العزت نے اسے بھی قیامت تک جاری ساری فرما دیا. تو پتہ چلا کہ محبوبوں کی پیاری اداؤں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے اسباب کیا ہے، علتیں کیا ہے، ان پہ نظر نہیں رکھی جاتی. تو لہذا ہم بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ انگوٹھے چومے، آنکھوں سے لگائے، لہذا ہم بھی اسی سنت پہ عمل پیرا ہے. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی آذان کے وقت یہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے گا اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ یہ کہے گا، اکون لہ قائدا یوم القیامہ، تو میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. تو پہلے پیغمبر کی
عملی سنت ابو البشر حضرت آدم کی فعلی سنت اور آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی سنت ہوئی، لہذا ہم دونوں سنتوں پہ عمل پیرا۔ خلیفہ اول انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلفاء میں سے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ علی قاری علیہ رحمت موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام نامی پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگایا کرتے تھے۔ تو اس خلیفہ اول کی بھی سنت، اس خلیفہ اول کی بھی سنت، نبی پاک کی قولی سنت یہ بھی ہوئی کہ انگوٹھے چوم کے جو آنکھوں میں لگائے گا اور صلی اللہ علیہ کہ یا محمد قرۃ عینی میں کہ یا رسول اللہ کہے گا، میں اس کا قائد ہوں گا۔ اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پہ عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ میرے خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل اور افضل الامم بالاتفاق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ سنت ہے، تو لہذا اس پر چین بجبی ہونے کی اور تکلیف محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں انگوٹھے پلید ہوتے ہیں، ان کو تو منہ میں داخل کرتے ہو، ہمارے پاک ہوتے ہیں تمہارے پلید ہوتے ہیں، نہ داخل کرو۔ یہ تو اپنے انگوٹھوں کے بارے میں تو کہہ سکتا ہے بندہ پاک ہے یا پلید ہے، دوسروں کے انگوٹھوں کے بارے میں کیسے فیصلہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے، انگوٹھے میرے ہیں تو 500 میل دور ایک بندہ بیٹھا ہو تو وہ کہے وہ پلید ہے، اسے کیسے پتا چل گیا پلید ہے؟ غیب کہہ لیں کہ میرے انگوٹھے وہاں پہنچ گئے، اس نے وہاں دیکھ لیا، یا اس کی آنکھیں یہاں پہنچ رہی ہیں۔ اس لیے بے بنیاد اور لغویات یہ نہیں استعمال کرنے چاہیے، عقل کی بات کرنی چاہیے اور قید قانون کی بات کرنی چاہیے۔ پھر جس جگہ سے پلیدی نکلتی ہے وہ جگہ تو استنجے سے پاک ہو جاتی ہے، یہ انگوٹھے پتہ نہیں پاک کیوں نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو پلیدی کے نکلنے کی جا ہے وہ تو استنجے سے پاک ہو جائے، اور یہ انگوٹھے پلیدی پلید رہے پاک ہوں ہی نہ۔ پتہ چلتا ہے نیت پلید ہے، بظاہر انگوٹھے پلید نہیں ہے، دل میں پلیدی داخل ہے۔ ہندو لوگوں کا کوئی پلید ہو جاتا، عورت زنا وغیرہ کرتی پلید ہو جاتی تو وہ گنگا پہ جا کے اسے غسل دیا کرتے تھے۔ اگر تمہارے انگوٹھے ادھر ادھر اور پانیوں سے نہیں پاک ہو سکتے تو پھر انڈیا جا کے گنگا کے پانی سے دھو لو۔ بہرحال نماز میں کھڑے اگر نماز ان انگوٹھوں سمیت ہو سکتی ہے، اس وقت پلیدی نہیں ظاہر ہوتی ان کی، تو حضور کے نام نامی کے وقت کیوں پلیدی ظاہر ہو جاتی ہے؟ تو یہ بہرحال بیہودہ باتیں ہیں۔ میں نے عرض صرف یہ کرنا تھا کہ خلیفہ اول اور اول الانبیاء اور ابو البشر اور مسعود ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، تو جتنی انسانیت کی تعریف پرانی ہے اتنی ہی انگوٹھے چومنے کی تعریف پرانی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نام نامی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا یہ نام عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹے جب بھی تو اللہ کو یاد کرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یاد کرنا۔ کیوں؟ میں جب پہلی مرتبہ روح پھونکی گئی اور زندگی حاصل کی اور میں نے عرش کی طرف دیکھا تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ پھر میں جنت میں داخل ہوا، اس کے جس برتن پہ دیکھا، جس تخت پہ دیکھا، کرسی پہ دیکھا، برتن پہ دیکھا، درخت کے کسی پتے پہ دیکھا جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں میں، جنت کے دروازے پر، ہر جگہ جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا ساتھ ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ اپنے امتیوں کو حکم دے دو کہ ان میں سے جون سا شخص بھی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے
تو وہ ضرور ان کے ساتھ ایمان لے آئے، کیونکہ لولا محمد لما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار، اگر محمد کریم علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو میں نہ حضرت آدم کو پیدا کرتا نہ ہی جنت اور دوزخ کو پیدا کرتا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی اللہ رب العزت نے محمد رکھا، اور قرآن کی نص سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا نام نامی اللہ رب العزت نے احمد رکھا۔ احمد محمد دونوں حمد سے بنائے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد کون جو بہت زیادہ حمد کرنے والے، اور محمد کون جو بہت زیادہ حمد کیے جانے والے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو احمد کہا گیا کہ آپ سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں، اور محمد کہا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کی حمد کی گئی، کی جا رہی ہے اور کی جائے گی، اس لحاظ سے آپ کو محمد کا نام دیا گیا ہے۔ احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کے استعمال کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ من کے ساتھ استعمال ہو، جس طرح زید عالم من امر، زید امر کی نسبت زیادہ علم والا ہے، یا اضافت کے ساتھ زید عالم القوم، زید قوم سے زیادہ علم والا ہے، یا زید للعالم، زید سب سے زیادہ علم والا ہے۔ یہاں 3 میں سے کوئی صورت بھی ذکر نہیں کی گئی۔ جس طرح اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ جب فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ بڑا ہے تو کس سے بڑا ہے؟ تو جن سے بڑا ہے وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں بتلایا گیا۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بڑائی میں کسی کو کوئی نسبت ہے ہی کوئی نہ، لہذا اس کے ساتھ مفضل علیہ کے ذکر کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ آپ اسے یوں سمجھیں کہ زید عالم من امر کب کہا جائے گا؟ جب امر میں بھی علم ہو، زید میں بھی علم ہو، لیکن زید کا علم امر کی نسبت زیادہ، تو نفس علم میں شرکت ہے، لیکن ایک میں ذرا زیادہ ہے، دوسرے میں تھوڑا ہے، اس لیے کہا گیا زید عالم من امر، کہ زید امر کی نسبت زیادہ علم والا ہے۔ تو نفس علم میں شرکت کے بعد ایک میں دوسرے کی نسبت جو زیادتی ہے، جو اضافہ ہے، برتری ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کبریائی میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس لیے کسی دوسرے کا ساتھ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس سے اللہ بڑا ہے، کیونکہ پھر اس میں بھی کبریائی ماننی پڑے گی، اور کبریائی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اس لیے دوسرے کا ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ یہاں بھی احمد کہا گیا ہے، ساتھ کسی دوسرے کا ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے، تو مطلب یہ نکلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح اللہ رب العزت کی حمد کرنے والے ہیں، اس طرح پر حمد کرنے والا ہے ہی کوئی نہ، تو ہم کس کے لحاظ سے کہیں کہ فلاں سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں؟ گویا ان کے مقابل باقیوں کی حمد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل حمد کرنے والے ہیں تو صرف آپ حمد کرنے والے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا کہ بہت زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔ تو بہت زیادہ حمد کرنے والے کیسے ہو گئے؟ آپ کی نبوت کا پیریڈ ہے 23 سال، 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینہ پاک میں گزارے، تو نبوت کا پیریڈ یہ 23 سال کا ہے، جبکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان سے پہلے کا یہ 900 سال، لبث فیہم الف سنہ الا 50 عاما، 950 سال طوفان سے پہلے کا ہے، اور اس کے بعد 300 سال بقید حیات رہے، 200 سال رہے، 70 سال رہے، مختلف روایات ہیں۔ تو ایک طرف وہ حضرات ہیں جن کی نبوت کا دورانیہ 1000 سال سے بھی زیادہ کا ہے، اور وہ ساری زندگی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی کرتے رہے، تو احمد انہیں کہلانا چاہیے تھا۔ جن کی نبوت کی عمر 23 سال ہے وہ احمد کیسے بن گئے، اور جن کا 1000 سال سے زیادہ کا دورانیہ نبوت کا ہے وہ کیوں نہیں احمد بن گئے؟ باقی سب پیغمبران کرام کی عمریں آپ کی نسبت زیادہ ہے جسمانی لحاظ سے، اور احمد انہیں کہلانا چاہیے تھا، آپ کیسے احمد بنے؟
تو ماننا پڑتا ہے کوئی اور عمر آپ کی ایسی ہے کہ نہ اتنی کسی کی عمر ہے، نہ اتنی کسی کی حمد ہے، اور نہ ہی کوئی اور احمد کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر حقدار ہے تو صرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عمر کون سی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قالوا متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ۔ سب صحابہ نے مل کے یہ سوال پیش کیا، یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے تمہیں نبوت ملی کب سے؟ تمہیں نبوت ملی کب سے ہے؟ قال وآدم بین الروح والجسد، فرمایا مجھے اس وقت سے نبوت ملی ہوئی ہے جبکہ آدم علیہ السلام کی نہ روح تھی، نہ جسم تھا، نہ ان کا باہمی تعلق قائم ہوا تھا۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث حسن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت عرصہ پہلے موجود تھے، اور صرف موجود ہی نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو تاج نبوت بھی پہنا رکھا تھا، اور یہ خلق بھی آپ کی قامت زیبا پر فٹ کر دی گئی تھی۔ تو نبی اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حمد و ثنا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتا چلا اس وقت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جبکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تو کجا، ان کی روح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سے آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح پاک، آپ کا نور اقدس آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے موجود۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کانت روحہ نورا بین یدی ربہ قبل ان یخلق آدم ب14 الف سنۃ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح پاک اور آپ کا نور اقدس وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تمام پیغمبروں سے تخلیق میں مقدم ہوں اور بعثت اور ظہور کے لحاظ سے میں آخر میں آنے والا ہوں۔ جب سب سے پہلے موجود ہیں اور وصف نبوت بھی آپ کو حاصل ہے تو لا محالہ آپ اس دور سے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ آسمان زمین پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ آسمان پیدا ہوئے، پھر فرشتوں کو پیدا فرمایا، زمین پیدا ہوئی، پھر جنات کو پیدا فرمایا۔ ہزاروں سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر جنات نے زمین میں فساد پھیلانے شروع کیے اور یہاں پر تباہی بربادی، قتل و غارت، خونریزیاں وغیرہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تب اللہ رب العزت نے ان کو بھگا کے آدم علیہ السلام کے ذریعے اس زمین کو آباد کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو نسل انسانی جنات اور ملائکہ کے ہزاروں سال بعد وجود میں آئی، اور ان سے ہزاروں سال پہلے آسمان زمین یہ وجود میں آئے، اور آسمان زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لوح و قلم وجود میں آئے۔ اس قلم کو اللہ نے حکم دیا اکتب، لکھ۔ عرض کیا ما اکتب، وہ کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون الی الابد، جو اب تک ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو قیامت تک ہونا ہے وہ بھی لکھ دے۔ اب قلم کو جو حکم مل رہا ہے لکھ، کیا؟ ما کان جو اب تک ہو چکا، وما یکون الی الابد جو قیامت تک ہوگا وہ لکھ دے۔ تو قلم اگر پہلی مخلوق ہے، پھر قلم سے پہلے تو شے کوئی نہیں، وہ لکھے کیا؟ وہ ماکان ہے کیا جس کو لکھا جائے؟ تو پتا چلا کہ قلم کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کچھ چیزیں موجود تھیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تو ان کو بھی لکھ، اور جو اس کے بعد قیامت تک ہونا ہے وہ بھی لکھ دے۔ تو پھر پہلے کون سی چیز تھی؟ علی قاری علیہ رحمت کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے نور محمدی کو اللہ نے موجود کیا، اس کے بعد پھر عرش کو پیدا کیا،
پھر پانی کو پیدا کیا اور اس کے بعد آ کر لوح و قلم جو ہے ان کو پیدا کیا، تو پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا پروگرام کیا ہے۔ جس طرح میں نے تخلیق کی ابتدا کی ہے تو نور مصطفیٰ سے کی ہے، تو لکھنے کی ابتدا کر تو بھی میرے یار کے نام سے لکھنے کی ابتدا کر۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک عرش اعظم سے بھی پہلے، ہر چیز سے پہلے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کی یہ بیان کردہ حدیث ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء کلھا، یا رسول اللہ وہ چیز بیان فرمائے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے پیدا کی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء کلھا نور نبیک من نور، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، کوئی چیز بھی نہیں تھی، جبکہ اللہ رب العزت نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب یہاں کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں کے بارے میں اول المخلوقات ہونے کا ذکر آیا ہے ان سب کی نبی پاک نے یہاں نفی کر دی ہے کہ جس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ان چیزوں میں سے کوئی شے بھی نہیں تھی، تو پتا چلا نبی پاک کو اولیت حقیقی حاصل ہے، باقی جو اول کہلا رہے ہیں تو وہ اضافی اور نسبتی لحاظ سے ہے۔ مثلا کلموں میں سے پہلے پیدا کی گئی، عرشوں تختوں میں سے پہلے پیدا کیا گیا، تو باقی چیزوں میں اولیت اضافی ہے، لیکن نبی پاک کی اولیت ہے تو یہ حقیقی اولیت ہے مخلوق کے لحاظ سے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک، روح پاک یہ سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور روحی اصل علم کا مرکز ہوتا ہے، فہم دانش کا تعلق اسی سے ہوتا ہے، شعور ادراک کا تعلق اسی سے ہوتا ہے، تو پھر آپ اس دور سے علم والے، فہم و دانش والے، عقل شعور والے، اور اس دور سے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا شروع فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کان ذالک النور یسبح و تسبح الملائکۃ بتسبیحہ، شفا شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا نور پاک سبحان اللہ کہتا تھا تو فرشتے آپ کی اقتداء میں سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو بھی جس حمد پر، تقدیس پر، تسبیح پر ناز ہے، ان کو یہ تسبیح، تقدیس، تحمید اگر سکھلائی ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو جتنی حمدیں وہ کر چکے، جتنی کر رہے ہیں، جتنی کریں گے، وہ ساری کی ساری چونکہ نبی پاک کی سکھلائی ہوئی ہے، تو دراصل یہ تمام تر حمدیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام اعمال میں مندرج۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت سے نبی ہے جبکہ آدم علیہ السلام کی روح بھی نہیں تھی، جسم بھی نہیں تھا، اور نبی وہ ہوتا ہے جو واعظ کرے، تبلیغ کرے، اللہ سے احکام وصول کرے، لوگوں تک پہنچائے۔ تو جب سیکھنے والا ہی کوئی نہیں، احکام حاصل کرنے والا ہی کوئی نہیں، تو پھر نبوت دینے کا کیا فائدہ؟ آپ کو نبی بنانے کا کیا مقصد؟ تو علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پیغمبران کرام کے ارواح قدسیہ کو پہلے پیدا کر کے نبی کریم علیہ السلام کی شاگردی میں دے دیا۔ اس دیس میں نبی کریم علیہ السلام ان کے مربی تھے، مرشد تھے، عادی اور رہبر تھے، اور ان کے نبی تھے۔ باقیوں کی نبوت اللہ کے علم کے لحاظ سے تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت وہ عملی طور پر اور خارج میں موجود و متحقق تھی۔ آپ بالفعل نبی تھے اور ان انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرما رہے تھے۔ تو جن پیغمبروں نے اللہ کا عرفان حاصل کیا تو نبی پاک سے استعداد حاصل کی، اہلیت، صلاحیت حاصل کی نبوت کی، تو نبی پاک کی نگاہ سے، آپ کی تربیت سے پھر جو حمدیں وہ عالم ارواح میں کرتے رہے،
جو دنیا پہ آ کے کرتے رہے کراتے رہے وہ بھی ساری کی ساری حمدیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام اعمال میں مندرج ہو گئی۔ تو ذاتی طور پر بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے، ملائکہ سے بھی کراتے رہے، ارواح انبیاء سے بھی کراتے رہے، تو لہذا جتنی حمدیں آج تک ہو چکی یا قیامت تک ہوں گی گویا یہ ساری کی ساری کرانے والے ہیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو براہ راست بھی بلا واسطہ بھی بالواسطہ بھی حمد کرنے والے ہوئے تو نبی پاک ہوئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ احمد ہے، نہ اتنی کسی نے حمد کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے جتنی کہ میرے یار نے کی ہے، تو احمد کہلانے کے لائق صرف یہ ہے اور کوئی احمد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کا دستور کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر جو اللہ کی حمد و ثنا کریں گے تو اللہ ان کی بھی حمد و ثنا کرائے گا کہ کوئی نہیں۔ جب اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا، تو لا محالہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کروڑوں سال سے جب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کرا رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت بھی اپنے وعدہ کرم کی روح سے یہ ضرور پابندی خود آپ اس نے اپنے اوپر عائد کی ہے کہ میں بھی آپ کی حمد کروں گا بھی کراؤں گا بھی صحیح ہر ایک سے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا نام محمد رکھا کہ جس طرح ہم سب سے زیادہ کرنے والے ہیں کرانے والے ہیں، اسی طرح آپ محمد بھی ہیں کہ اتنی کسی کی حمد نہ ہوئی ہے نہ ہوگی اتنی کہ میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی حمد کراؤں گا۔ محمد کون ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، اس کی بار بار حمد کرائی کی جائے تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں باب تفیل کا خاصہ ہے تکسیر ماخذ کی کثرت بیان کرنا۔ تو محمد کا مطلب کیا ہوا؟ جن کی بہت زیادہ حمد کی جائے، تو گویا وہ احمد ہیں اس لیے محمد بھی ہو گئے، وہ بہت زیادہ حمد کرنے والے ہیں تو اللہ رب العزت نے پھر بہت زیادہ ان کی حمد کرا بھی دی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا اللہ بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کائنات کی آپ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اور صرف یہاں نہیں ہے، قیامت کو بھی ہوگی، قیامت کے بعد بھی ہمیشہ آپ کی حمد و ثنا ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت بھی اور اس کے سارے فرشتے بھی اپنے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان کے لیے اللہ رب العزت سے رحمتیں طلب کرو، سلامتی طلب کرو، ان کی تعظیم کرو، تکریم کرو، ان کی ثنائیں کرو، حمدیں کرو، مدحیں کرو، تو پتہ چلا اللہ رب العزت آپ بھی حمد و ثنا فرما رہا ہے، اس کے فرشتے بھی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اس نے ہر ایمان والے کو بھی اس بات کا پابند ٹھہرا دیا ہے۔ ایمان والے صرف ہم ہی نہیں ہیں، ساری مخلوق ایمان والی ہے۔ اگر کافر مشرک ہوتے ہیں تو جنوں میں یا انسانوں میں، باقی مخلوق میں کافر مشرک کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر چیز کا اللہ پر ایمان ہے اسی طرح ہر چیز کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان۔ اللہ فرماتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز میری تسبیح بھی بیان کرتی ہے، میری حمد بھی بیان کرتی ہے۔ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز کو پتہ ہے میری عبادت کرنے کا، میری پاکیزگی بیان کرنے کا۔ تو جس طرح ہر چیز اللہ رب العزت کی ذات سے آگاہ ہے، واقف ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والی ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فرماتے ہیں ما من شیء الا وقد یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مکہ شریف کے شہر سے باہر نکلا، وما استقبلہ شاجر ولا حاجر ولا بادر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ، جو بھی کچا ڈھیلا، پتھر، روڑا، درخت، پودا سامنے آیا اس نے کیا کہا؟ السلام علیک یا رسول اللہ۔ بحیرہ راہب نے دیکھا
अपने चौपड़े में बैठे हुए कि कुरैश का काफिला तिजारत आज पहाड़ी पे चढ़ा है। हर दरख्त सजदा रेज हो रहा था, हर पहाड़ अपनी चोटी को झुका रहा था, सर्व सुजूद हो रहा था। तो उसने सोचा कि ऐसा कभी सिवाय पैगंबर की जात के नहीं होता, तो इस काफिले में हो न हो पैगंबर की जात कोई मौजूद है, इसलिए ये हर चीज सर्व सुजूद हो रही है। और अपनी चोटियों को जमीने न्याज पर रख के हदिया अकीदत पेश कर रहे हैं। तो वो अपने इबादत खाना से उतर आया, काफिले में घुल मिल गया, चेहरों को ताड़ना शुरू किया, गौर से देखना शुरू किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम नौखेज जवान है, आपके पास पहुंचा तो हाथ पकड़ के कहा, हाजा सैयद हादिहिल उम्मा, ये इस उम्मत के सरदार हैं और सय्यबासुहुल्लाह रहमतल लिल आलमीन, और अन करीब अल्लाह इसे रहमते कायनात बनाकर दुनिया पे मबूस फरमाएगा। कालू मा इल्मु का ब्याजा, कुरैश के सरदारों ने कहा, तुझे क्या पता कि इस उम्मत के सरदार हैं, ये रहमतल लिल आलमीन बनेंगे, तुझे क्या पता? उसने कहा कि मैंने देखा कि दरख्त अपनी चोटियां जमीने न्याज पे रख के इनकी अजमत को सलाम न्याज पेश कर रहे हैं, पहाड़ अपनी चोटियां झुका रहे हैं, सर्व सुजूद हो रहे हैं, और ये नबी की जात के अलावा किसी को इस तरह सलाम अकीदत पेश नहीं करते। एक तो इसलिए मैं जानता हूं कि ये नबी, दूसरा इनके कंधों के दरमियान कपड़ा हटा के देखो तो नबूवत की मोहर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म पाक का एक हिस्सा उभरा हुआ था, कबूतरी के अंडे के बराबर। बाद रिवायतों के मुताबिक उसके जाहिर पे लिखा था अल्लाह वहदहू ला शरीका लह, और अंदर गौर करने पर नूरी कलम से ये लिखा हुआ नजर आता था, तवज्जह है सो शेता इन्ना का मंसूरन, जिधर भी चाहो तवज्जो करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल। इस मोहरे नबूवत से भी मुझे ये पता है कि ये आखिर ज़मान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर चीज को पता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले, लोग तो कहते हैं मीलाद बनाना बिदअत है, लेकिन हुजूर पैदा बाद में हुए हैं और महफिल मीलाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 550 साल पहले मुनाकिद किए हुए हैं। और मेरे आका मौला का मीलाद इस रंग में बयान कर रहे हैं कि वो नबी जब पिंगूड़े में होगा तो चांद उन्हें लोरियां देगा, और जब शबाब को पहुंचेंगे तो चांद को दोनों मुट्ठियों में काबू कर लेंगे। तो चांद लोरियां क्यों देगा? पहचानेगा या बगैर पहचाने लोरियां देगा? जमीन से 2,40,000 मील की दूरी पर वो चांद चमक रहा है, मगर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ उसकी अकीदत मोहब्बत क्या है, मार्फत जान पहचान क्या है कि नबी पाक के शहर को देख रहा है, महल्ले को देख रहा है, घर को देख रहा है, बिगूड़े को देख रहा है, चेहरे व दुआ को देख रहा है, उसके उतार चढ़ाव को देख रहा है, परेशानी के आसार देखता है, तो वहां से लोरी देकर नबी पाक का दिल बहलाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक का ये मीलाद बयान किया। तो पैदाइश आपकी बाद में है, महफिल मीलाद पहले मुनक्किद है, और उस महफिल मीलाद का खतीब अल्लाह का पैगंबर है, और उसमें सामीन वो अहले किताब है। इससे पता चला कि ये सुन्नत उमम भी है, सुन्नत अंबिया भी है, और ये इतनी पुरानी सुन्नत है कि नबी पाक की विलादत अंसुरी बाद में हो रही है, और ये महफिल मीलाद पहले से मुनक्किद हो रही है। लिहाजा वो बिदत नहीं है, तुम बिदत हो, तुम्हारे अकीदे बिदत हैं, तुम्हारे अकीदे घड़ंतू हैं, उनका असलाफ और पहले अंबिया के अकायद और अमाल से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना इस महफिल को बिदत कहने का क्या मतलब। बहरहाल चांद पहचानता है ये कौन है, जरा परेशानी के आसार चेहरे पे देखता है तो फौरन लोरी दे के आपका दिल बहलाता है। फतावा अब्दुल हई में मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने ये रिवायत नकल की है कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के पिंगूड़े के पास खड़े थे। देखा कि जिधर आपके हाथ झुकते हैं उधर ही आसमान का चांद झुक जाता है। हैरान हुए कि आपके हाथों और चांद में क्या राबता है, क्या तार मिली हुई है कि जिधर हाथ झुकते हैं उधर चांद झुक जाता है। पर अब पूछने का वक्त नहीं है कि वक्त आएगा तो पूछूंगा,
یا رسول اللہ یہ چاند اور تمہارے درمیان کیا معاملہ ہے؟ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا وہ حلقہ غلامی میں آ گئے، بن گئے، اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ تمہارے بچپن کا ایک واقعہ میرے دل میں بڑی خلش پیدا کرتا رہتا ہے، کھٹکتا رہتا ہے ہر وقت، ذرا اس راز سے پردہ تو ہٹاؤ، وہ حقیقت تو کھول کے بیان فرماؤ کہ چاند اور تمہارے درمیان کیا معاملہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا میری امی نے میرے ہاتھ کس کے باندھ دیے تھے، رونے کو جب میرا جی چاہتا تھا تو آسمان کا چاند میرے ساتھ باتیں کر کے میرا دل بہلاتا تھا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل برنواس میں موجود ہے وہی ہماری کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو چاند لوریاں دیتا تھا اور آپ کا غم غلب کرتا تھا، آپ کی بے چینی اضطراب دور کرتا تھا، آپ کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ حضرت عباس چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور مقام نبوت کا کامل عرفان ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوا تھا، اس لیے سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ چاند وہاں بول رہا تھا آپ یہاں سن رہے تھے، اتنی دور سے چاند کا آواز آپ تک آ رہا تھا، آپ سن رہے تھے؟ آپ نے فرمایا چچا اب تو میں امی جان کے پیٹ سے باہر آ چکا تھا، جب میں امی جان کے بدن اقدس میں تھا اور یہ چاند عرش خداوند تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا تھا تو اس کی سجدے گاہ سے ٹکرانے پر جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ بھی میں امی جان کے پیٹ میں ہوتے ہوئے سن لیا کرتا تھا۔ ہر چیز محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانتی اور پہچانتی ہے، پھر ہر چیز کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ میرے نبی پہ صلوات بھیجو، سلام بھیجو، میرے نبی کا ذکر کرو، ان کی مدح و ثنا کرو اور ان کی تعریف کے ساتھ ہر وقت رطب اللسان رہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ رب العزت نے تمام ایمان والے جو ہیں ان کو پابند فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، تو جن کے طفیل کوئی وجود میں آ رہا ہو اس محسن کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے جنت میں، پریشان ہوئے، وہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کی بائیں چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دی۔ جب وہ جاگے تو حضرت حوا پاس موجود ہے، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے فرمایا نہیں، جب تک حق مار ادا نہ کرو تم ادھر ہاتھ نہیں بڑھا سکتے۔ خدایا کیا حق مار ادا کروں، تیری جنت میں ہے، ہر نعمت موجود ہے، میسر ہے، یہاں پہ کون سا حق مار میں ادا کروں، اور کوئی ذاتی ملکیت تو ہے کوئی نہیں، یہ نعمت مشترکہ ہے، وہ بھی کھا رہی ہے میں بھی کھا رہا ہوں، مزے میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ 3 مرتبہ میرے نبی پہ درود بھیجو، دوسری روایت کے مطابق ہے کہ 20 مرتبہ میرے نبی پہ درود بھیج دو، یہی حقمار ہو گیا۔ حقمار تو بیوی کو ملنا چاہیے کیونکہ اس پر خاوند کو ایک قسم کی حکومت حاصل ہو رہی ہے، ایک عضو پر خاوند کو کنٹرول حاصل ہو رہا ہے، اس کا معاوضہ بدلہ اسے ملنا چاہیے، اور بدلے کو وہ کیا کریں گی جب ہر نعمت جنت کی انہیں میسر ہے۔ اس لیے پابند اس بات کا کیا گیا کہ جس کے طفیل تمہیں حیات ملی، وجود ملا، جنت ملی، یہ نعمتیں کھل کر کھانے کی اجازت ملی، بس اسی نبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی ذات پر درود بھیج دو۔ حضرات گرامی، جب اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں کو پابند کیا صلو علیہ وسلم تسلیما، پھر ماننا پڑے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمد و ثنا کی ہر چیز پابند ہے، اس لیے اتنا کسی کا کوئی حمد کرنے والا کثرت میں نہیں ہوگا جتنا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حمد و ثنا کرنے والے کثرت میں ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اللہ آپ محمود ہے، اپنے یار کو محمد بنا دیا، تو محمد کا لفظ محمود سے ہی مشتق کیا گیا، اخذ کیا گیا ہے، تو جب اللہ محمود ہے اس لیے کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر نبی بھی محمد اس لیے ہے کہ آپ کی بھی تعریف کی جاتی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد کرنے والے زیادہ، نبی پاک کی حمد کرنے والے تھوڑے،
یہودی بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور مذاہب والے بھی اللہ رب العزت کی حمد ثنا کرتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے والے تھوڑے ہیں۔ پھر اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنا نام محمد رکھتا، اپنے یار کا نام محمود رکھ دیتا۔ الگ ہونا چاہیے تھا معاملہ، اللہ اپنا نام محمد رکھتا کہ جس کی بار بار حمد کی جاتی ہے۔ ہر کوئی تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والے، قرآن والے، آسمانوں والے، زمینوں والے، سمندروں والے، بلوں والے، سمندر کی تہوں والے، ہر کوئی اس کی حمد کرنے والا ہے۔ پھر اللہ اپنا نام محمد رکھتا، یار کا نام محمود رکھ دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا نام محمود رکھا، یار کا نام محمد رکھ دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت خود بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعریف توصیف کرنے والوں میں شامل ہے، تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں نبی پاک کی حمد و ثنا کرنے والوں میں۔ جب اللہ کی ذات آپ موجود ہے تو اللہ رب العزت جب ابدی ہے، ازلی ہے، سرمدی ہے، تو نبی پاک کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے نبی پاک کو محمد کا نام دے دیا گیا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے بڑے محمد ہیں۔ جب اللہ اس جہان کی بساط سمیٹ دے گا، اگلے جہان کو آباد کرنا شروع کرے گا، پہلا دن قیامت والا جو ہوگا اگلے جہان کے لحاظ سے، اس دن بھی اللہ ساری مخلوق کو جمع کر کے حمد و ثنا کرا رہا ہوگا، تو کس کی؟ اسی محمد کریم علیہ السلام کی حمد و ثنا۔ اور جس کرسی پہ بٹھائے گا آپ کو، وہ کرسی بھی مقام محمود کہلانے والی۔ گویا یہ وہ محمد ہے کہ جس بے جان بے شعور کرسی پر بھی پائے ناز رکھ دیتا ہے، وہ کرسی بھی حمد کے لائق بن جاتی۔ عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، تہجد پڑھا کرو، پچھلی رات جاگا کرو، اکیلے مجھے یاد کیا کرو، اپنے جبین ناز کو میری بارگاہ اقدس میں زبین نیاز پہ رکھا کرو۔ کیا ہوگا؟ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، بس عنقریب تمہیں اللہ رب العزت مقام محمود پہ پہنچا دے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ عرش کی دائیں جانب وزارت عظمیٰ والی کرسی ہوگی، جس پر قیامت کے دن اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کو بٹھائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ثم اقوم عن یمین العرش مقاما یغبطنی فیہ الاولون والآخرون، میں مخلوق ساری جب میرے در پہ سوالی بن کے آئے گی اور شفاعت کی طلبگار ہوگی، تو میں کہوں گا آنا لہا آنا لہا، شفاعت کے لیے تو میں تھا، تم دیر کر کے کیوں آئے، اب تک کہاں رہے، کیا کرتے رہے؟ تو میں ان کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ کے اللہ کریم ناز میں حاضری دوں گا، دستک دوں گا، اس کریم ناز کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا، اللہ رب العزت وہ دروازہ حریم ناز کا مجھ پہ کھولے گا۔ انجیل برنواس میں بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ انجیل کہتی ہے جس طرح مدتوں سے بچھڑا ہوا دوست کسی دوست کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور دستک دیتا ہے، تو وہ دوست دوڑ کے آتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے اور پرتپاک استقبال کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تیزی سے آ کر دروازہ کھول کے اپنے محبوب کو مرحبا اور خوش آمدید کہے گا اور پوچھے گا کیسے آنا ہوا۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ سے عرض کریں گے کہ جب تو مجھے پیدا کر رہا تھا تو تو نے فرمایا تھا کہ میرا مقصود تو تیری ذات ہے، باقی سب کچھ میں تیرے طفیل پیدا کر رہا ہوں۔ پھر اس بات کو یاد کرتے ہوئے مہربانی فرما، جس طرح پیدا مخلوق کو کیا تھا میرے طفیل، اسی طرح آج ان کی بخشش بھی فرما دے میرے طفیل۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر اقدس جو یہ اللہ رب العزت کے جمال ذات پہ پڑے گی، آپ سربت سجود ہو جائیں گے، آپ سربت سجود ہو جائیں گے۔ باقی نبی کرسیوں پہ، شہید، صدیق، ولی، یہ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے، ممبروں پر ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اس وقت بھی چہرہ وہ دہا ہوں گے، زمین اللہ رب العزت کا جلال
جمال میں بدل جائے گا، قہر و غضب رحم و کرم میں بدل جائے گا، اور جذبہ انتقام انعام میں بدل جائے گا۔ اور وہ کیا فرمائے گا؟ یا محمد ارفع راسک کل تسمع سل توتا پشفا تشفا، اے محبوب سر اٹھا لو، سجدے بڑے کر لیے تم نے، حمدیں تیری کر لی تم نے، سر اٹھا لو، تم بولتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، تم چھڑاتے جاؤ میں چھوڑتا جاؤں گا۔ پھر اللہ وہاں سے اٹھا کے عرش کی دائیں جانب والی کرسی مقام محمود پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بٹھا دے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یحمدہ الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جائیں گے۔ یحمدہ الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے نبی کریم علیہ السلام کی حمد و ثنا کرنے لگ جائیں گے۔ تو پتا چلا کہ آپ احمد بھی سب سے زیادہ، کیونکہ اس دیس میں بھی، اس دل میں بھی آپ چہرہ و دعا کو زمین پہ رکھ کے اللہ رب العزت کی وہ حمدیں کریں گے کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں وہیں پر ہی وہ کر سکوں گا، یہاں پر میں وہ حمد کر سکتا ہی نہیں جو اللہ رب العزت مجھے وہاں پہ الہام فرمائے گا۔ احمد ہیں سب سے بڑے حمد کرنے والے کہ اس دیس میں بھی چہرہ و دعا کو زمین نیاز پہ رکھ کے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑے محمود بھی ہیں، محمد بھی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی صدارت میں محبوب پاک کو مہمان خصوصی بنا کے ساری مخلوق کی زبان پر نبی پاک کی حمد و ثنا اور نعت جاری کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ وہ بدعت کے فتوے لگانے والوں، اب میں نبی پاک کی حمد و ثنا کی محفل خود منعقد کر رہا ہوں، لگاؤ فتویٰ جو لگا سکتے ہو یا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے بڑے حمد کرنے والے بھی ہیں اور سب سے زیادہ آپ کی حمد کی جانے والی بھی ہے، کی جاتی رہی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جائے گی۔ ہر پیغمبر اپنے دور نبوت میں اپنی امت کو اس محبوب کی عظمتیں شانیں بیان کرتا رہا اور ان کی تعریف توصیف اور ان کے ساتھ ایمان لانے کا آرڈر حکم دیتا رہا۔ تو اس لحاظ سے آپ سب سے بڑے محمود بھی ہیں اور سب سے بڑے حامد بھی ہیں۔ چونکہ آپ سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں اور حمدیں کرانے والے ہیں، تو اللہ رب العزت جو حمدوں کی جزا ہوگی، بدلہ ہوگا، وہ ایک علم کی صورت، پرچم کی صورت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست کرم میں دے دے گا۔ حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت برکاتہم تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے، بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، انا حامل لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، سرکار فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حمد والا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھانے والا ہوں گا۔ آدم ومن سواہ تحت لواء یوم القیامہ، آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامہ، حضرت آدم اور ان کے ماں سوا سارے پیغمبر، ان کے نیچے جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو حمد والا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں اللہ کی حمد کرتا رہا، کراتا رہا، تو ہر ایک کو جھنڈے دے دیے جاتے، ان حمدوں کا اجر ثواب پرچم کی صورت میں ان کے حوالے کر دیا جاتا۔ نبی پاک کے ہاتھ میں کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ حمد کسی پیغمبر نے شروع نہیں کرائی، اگر کرائی ہے تو نبی پاک نے کرائی تاکہ پیغمبر ان سے سیکھ کے آگے کراتے رہے۔ تو تمام پیغمبروں کی حمدیں، تمام فرشتوں کی حمدیں، تمام امتوں کی حمدیں وہ نبی پاک کی حمد میں مندرج ہیں۔ اس لیے فرمایا محبوب حمد شروع کرائی تو بھی تم نے، لہذا اس کی جزا اور اس کا بدلہ دینا ہے تو وہ بھی میں تمہارے ہاتھوں تقسیم کروں گا، لہذا یہ پرچم ہے نور حمد والا میں آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اس نور کو تمام نبی اور امتوں میں تم ہی تقسیم کرتے چلے جاؤ۔ اس کی صورت اس کی صورتحال اہل اللہ کی زبانی عرض کرتا چلوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں حمد والا جھنڈا ہوگا، یعنی وہ انوار جو حمد کی بدولت کسی کو بھی ملنے تھے وہ سارے لپیٹ سمیٹ کے علم کی صورت بنا کر
نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. آپ آگے آگے چلیں گے، دائیں جانب پیغمبران کرام ہوں گے، ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوں گے پر نور سے خالی ہوں گے. بائیں جانب مرشد ہوں گے، ارباب سلسلہ اولیاء کرام ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی جھنڈے ہوں گے اور وہ بھی نور سے خالی ہوں گے. نبی پاک کے اس لواء الحمد سے نور پھوٹے گا. اس طرح سورج سے نور پھوٹتا ہے تو زمین روشن، چاند روشن، تارے روشن، اسی طرح پر نبی پاک کے لواء الحمد سے وہ نور پھوٹے گا. ادھر انبیاء کے جھنڈے روشن ہوں گے، امتیں اس کی روشنی میں چلیں گی. ادھر اولیاء کے جھنڈے روشن ہوں گے، ان کے مریدین ان جھنڈوں کی روشنی میں چلیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام اس طرح نور پھیلاتے ہوئے، ان کے جھنڈوں کو روشن کرتے ہوئے اور ان کی روشنی کے اندر یہ امتیں اور یہ مریدین چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. اسی شان کو بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. انگوٹھے چومنے والی حدیث کا حوالہ دیں اور حدیث کی صحت بیان کریں اور حدیث آدم پر محدثین کی رائے بھی پیش فرمائیں. میں نے انجیل برنواس کا حوالہ پیش کیا ہے، اس کے راوی کون سے بیان کروں آپ کے سامنے؟ قرآن کے راوی کون سے ہیں؟ وہ آسمانی کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے، وہ نام عرض کر دیا ہے، برنواس نے لکھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے. باقی انجیل متی ہے، لوکا ہے، مرکز ہے، یوحنا ہے، وہ بعد میں لکھی گئی ہے. یہ برنواس والی وہ ہے جو برنواس آپ کے سامنے بیٹھ کے لکھتا رہا. اس میں یہ روایت موجود ہے. اس سے بڑا راوی میں اور کوئی نہیں بتلا سکتا، تو وہ وہاں پہ دیکھ لیں. اور علامہ شامی نے اس روایت پر بحث کی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہا ہے کہ روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال کے اندر جو ضعیف روایتیں ہوتی ہیں وہ بھی قابل عمل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان، جس کو پسند ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، عزت کے لیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اس حدیث کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہ جس کے لیے لوگ کھڑے ہوں اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے. جو یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے رہیں. کھڑے ہونا اور بات ہے، ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا پھر بیٹھ گیا، ایک ہے کھڑے رہنا. تو کھڑے رہنے کے بارے میں یہ وعید فرمائی ہے کہ جس طرح اجمی بادشاہوں کا طریقہ تھا تو وہ اپنے دربار میں اس طرح لوگوں کو کھڑا کر دیتے تھے اور وہ کمر بند باندھ کے چوبے ہاتھ میں لیے اسی طرح کھڑے رہتے تھے. یہ ان کی عظمت کا ایک نشان ہوا کرتا تھا. اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو اس طرح لوگوں کا کھڑے رہنا اپنی بارگاہ میں پسند کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. لیکن وقتی طور پر کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا یہ جائز اور صحیح ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ ثالث چنا گیا. یہود نے بھی مان لیا، اہل اسلام نے بھی ان کو ثالث مان لیا. تو جب وہ تشریف لے آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قوموا لسیدکم، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو. قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو. تو قیام تعظیمی کا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا. اعلی حضرت گولڈوی حضور پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت سہارنپور میں مولوی احمد علی سہارنپوری کے پاس حدیث پڑھتے تھے. تو جب قیام تعظیمی کا مسئلہ آ گیا تو حضرت پیر صاحب علیہ رحمت نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ حدیث سے ثابت ہے قیام تعظیمی نبی پاک نے حکم دیا ہے، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو. تو دوسری پارٹی نے اعتراض کیا کہ قوموا لسیدکم نہیں، قوموا الی سیدکم ہے. تو الی کا مطلب ہے استقبال کرنا ہوا، متوجہ ہونا ہوا ادھر. تو اگر تعظیم کے لیے ہوتا تو لسیدکم کہا جاتا، الی نہ کہا جاتا. تو پتہ چلا وہ بیمار تھے، کمزور تھے، اتر نہیں سکتے تھے. تو ان کی ایک حاجت تھی، ضرورت تھی کوئی اٹھے اور وہ ان کو اتارے سواری سے.
تو یہ قیام ضرورت کا ہے، یہ تعظیم کا نہیں ہے۔ تو حضرت اعلیٰ گولڈوی نے فرمایا کہ مشتقی پر جو حکم لگایا جاتا ہے تو مبدأ اشتقاق علت حکم بن جاتا ہے۔ قوموا الی سعد نہیں فرمایا، الی سیدکم فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے اٹھو، تو پتا چلا اٹھنے کی علت سرداری ہے، تو کیا میں تعظیمی ثابت ہو گیا اس سے؟ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو، تو سردار کا لفظ کیوں بولا؟ سعد کہہ دیتے سعد کے لیے اٹھو، سعد کی طرف اٹھو، تو نام کی بجائے سید کا لفظ، سردار کا لقب ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ قیام تعظیم کے لیے تھا۔ پھر الہ کے لفظ میں دو باتیں ثابت ہو گئی، استقبال بھی کرو، قیام بھی کرو، تو دو حکم الٹا ثابت ہو گیا نا، قیام بھی کرو تعظیم کے لیے اور استقبال بھی کرو، جب اپنی جگہ پہ نہ کھڑے رہو بلکہ وہاں چاہ کے ان سے ملو، تو دو حکم الٹا ثابت ہوئے۔ اور الہ لام کی جا بجا بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو حدیث پاک میں لفظ ہے قامت الیہ، وہ حضور کا اٹھ کے استقبال کرتی، تعظیم کے لیے کھڑی بھی ہوتی، استقبال بھی کرتی، وہ آپ کے ہاتھ چومتی، آپ ان کا سر ناز چومتے، اور جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاں حاضر ہوتی تو قام الیہا، نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے قیام بھی فرماتے اور ان کا استقبال بھی کرتے اور ان کے سر ناز میں بوسہ دیتے۔ تو لہذا قیام تعظیمی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے، حکمن بھی ثابت ہے، عملاً بھی ثابت ہے۔ ہاں شفقت کے تحت آپ صحابہ کرام کو کہہ دیں تکلیف نہ کرو بیٹھے رہو، وہ شفقت علیحدہ بات ہے، قیام تعظیمی کا جائز ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو نہیں بلایا، آپ کا ذاتی نام لے کر آپ کی توہین، آپ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ ہم یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ یہی کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی یا محمد کہہ دے تو اس کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بے پرواہی سے کہہ رہا ہے، منصب مقام کو نظر انداز کر کے ذاتی نام کا ذکر کر رہا ہے، یہ توہین ہوگی، گستاخی ہوگی، یہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن کوئی محمد کے مانوی لفظ کو، جو مانوی حیثیت ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر بولتا ہے تو نبی پاک کے جتنے القاب ہیں ان سب سے یہ جامع لقب بن جائے گا، اس لیے یہ جائز ہو جائے گا۔ یا محمد کا معنی کیا ہوگا؟ یا من یحمد حمدن بعد حمدن، اے وہ ذات جن کی بار بار حمد ہو رہی ہے، ہر زمانے میں ہو رہی ہے، ہر مکان میں ہو رہی ہے، ہر زبان پہ ہو رہی ہے، ہر وصف کمال کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب یا محمد کا یہ معنی بن جائے گا تو یہ سب لقبوں سے اعلیٰ لقب بن جائے گا، لہذا اس نیت پر کوئی کہتا ہے تو بالکل جائز۔ حضرت جبریل یہ آیت لے آئے تھے، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے محبوب کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور وہی کہتے ہیں یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الایمان، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، ذاتی نام لے کے پکار رہے ہیں۔ تو جبریل کو ترجمہ کوئی نہیں آتا تھا کہ جو آیت میں لے آ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اللہ پابند کس بات کا کر رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں۔ تاریخ قاری علیہ رحمت مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے وصفی معنی ملحوظ رکھ کے، اس کی مانوی حیثیت کو ملحوظ رکھ کے یا محمد کہا کہ اے وہ ذات جس کی ہر زبان پر، ہر زمانہ میں، ہر مکان میں، ہر وصف کمال کے ساتھ تعریف ہو رہی ہے، اب یہ سب لقبوں سے بڑا لقب بن گیا، لہذا یہ جائز اور صحیح ہو گیا۔ اسی طرح توسل کے مقام میں اگر وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ بالکل جائز اور صحیح ہوگا۔ جس طرح یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، تو جو حضور کے نام نامی کا وسیلہ پیش کر رہا ہے آنکھیں حاصل کرنے میں، کوئی بھی مراد پانے میں، نبی پاک کی ذات کو وسیلہ بنا رہا ہے، وہ بے پرواہی کر سکتا ہے۔ تو توسل کے مقام میں جب استعمال کرے گا تو پھر بھی حضور کی عظمت، شان، حضور کی رفعت مقام
وہ اس کے دل دماغ میں ہوگی، لہذا پھر بھی وہ بے ادبی گستاخی نہیں بنے گا۔ لیکن اگر کوئی بے پرواہی سے کہتا ہے، عظمت آپ کے سامنے اس کے نہیں ہوتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، فاسق فاجر بن جائے گا۔ یہ جو روایت انگوٹھے چومنے کی آپ نے بیان کی ہے، اس کا کوئی ٹھوس ثبوت؟ آپ ہی ٹھوس بن گئے ہو تو علاج کیا کریں؟ اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو اندر ملاقات السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علی من اتبع الہدی کہے اور استدلال کرے حدیث پاک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف تبلیغی خطوط میں اسی طرح سلام لکھوایا ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے یوں سلام کرنا بھی سنت ہے۔ نجاشی رضی اللہ عنہ کو آپ نے اسی طرح سلام لکھوایا، حالانکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ نیز کلو جدید لذیذ کے تحت اس میں جدت بھی ہے، کیا قائل کا یوں کہنا درست ہے؟ باقی ہر جدید لذیذ ہے، لیکن اسلام جدید لذیذ نہیں، اسلام وہی پرانا لذیذ ہے۔ اس لیے وہ اسلام اور اس کے جو احکام ہیں وہ پرانے ہی اختیار کرنے چاہیے۔ رہ گیا یہ کہ بادشاہوں کی طرف، تو بادشاہوں کی طرف اسی وقت آپ نے اس انداز میں خط لکھا جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب مسلمان ہو گئے تو پھر یہ طریقہ نہیں۔ جس وقت نجاشی کے پاس صحابہ کرام جا رہے تھے تو فوراً تو وہ نہیں مسلمان ہوا تھا، بعد میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے وہ مشرف اسلام ہوا ہے، تو اس کے بعد کی صورتحال اور ہے۔ پہلے وہ نہیں تھا مشرف اسلام، تو اس وقت یہ اسی طرح روم کے بادشاہ کی طرف جو خط لکھا اس میں بھی السلام علی من اتبع الہدی، اور جو ادھر ادھر کے تھے وہاں بھی یہ لکھا۔ تو چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کے لیے طریقہ جو نبی پاک نے بتلایا تو وہ السلام علیکم والا ہے، اس لیے اس سے انحراف عدول نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا مکتبہ سنی رضوی کتب خانہ بزم رضا پروڈکشن، کل پاکستان محفل نعت و تقاریر اور قرآن اعظام کی آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سی ڈیز خریدنے کے لیے اور ریلیز کروانے کے لیے تشریف لائیں۔ مکتبہ سنی رضوی کتب خانہ بزم رضا پروڈکشن، آستانہ عالیہ محدث اعظم سنی رضوی جامعہ مسجد جھنگ بازار فیصل آباد۔ موبائل 030066841118، فون نمبر 643871۔